رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی لائٹ آن کر دیجیے گا، ادھر آپشن ہوگی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک نذرانہ کا کبار کا یہ تو پانی پکڑائیے گا نا، بس تھوڑا سا کافی ہے جو ہے اس میں، وہی دے دیں کافی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد جامع مسجد کپاہی میں دور و نزدیک سے جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے معزز حاضرین، محترم المقام قاری صاحب خطیب و امام جامع مسجد حاضہ، آج کا یہ مبارک دن جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے 12 ربیع الاول کا دن ہے، یہ وہ عظیم دن ہے جو اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے۔ اور آج ماشاءاللہ ایک عید نہیں، آج 2 عیدیں ہیں، آج 2 عیدیں ہیں۔ ایک عید یوم الجمعہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مومنین کے لیے جمعہ کا دن یوم عید بنایا، اور اہل ایمان کے لیے 12 ربیع الاول بھی عید کا دن ہے، چونکہ ہم اس کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان کے تحت مانتے بھی ہیں اور مناتے بھی ہیں۔ اس مناسبت سے آج کا دن بڑا بابرکت بھی ہے، باعث مسرت بھی ہے، باعث خوشی بھی ہے، اور ہم اہل ایمان کا عید کا دن ہے۔ آج اس عید کے موقع پر آپ تمام احباب جمع ہیں، اللہ پاک سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قاری صاحب نے گفتگو کا آغاز فرما دیا اور آپ کے سامنے ترجمہ بھی رکھا۔ میرا مضمون تو کچھ اور تھا، لیکن میرا ارادہ ہے کہ چونکہ گفتگو یہاں سے شروع ہو گئی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو کو یہیں سے آگے لے کے چلیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس آ گیا نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ حضور کی ذات سے نور ہی نصیب ہوا، کسی کو ظلمت نصیب نہیں ہوئی۔ تاریک رات تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ قرآن اس کو کیا خوب بیان کرتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آپ سنتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا حالات تھے عرب کے اندر۔ لوگوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا، انسان کی قدر نہ تھی، دشمنی اور عداوت نسل در نسل چلتی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، پڑھے لکھے لوگ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے اور کہتے یہ تو خدا ہیں، اور ان کے سامنے سر جھکاتے۔ یہ تھا اس وقت کا اندھیرا، ظلم، تاریکی اور ایک دوسرے کی دشمنی۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ حضور کے صدقے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ پاک نے دلوں کو ملا دیا، آپس میں محبتیں ڈال دی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ جو محبت کا رشتہ، اخوت کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ اس امت مسلمہ کو نصیب ہوا، وہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے نصیب ہوا۔ آج آپ مختلف قبیلوں، مختلف ذات اور برادری، مختلف جگہوں کے لوگ یہاں جمع ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محبت کس نے عطا کی؟ میں نے یا قاری صاحب نے؟ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نسبت اور حضور کی آمد کا صدقہ ہے کہ آج ہم انما المؤمنون اخوہ کی عملی صورت بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس نور آ گیا، اس نور کی آمد کا ہم جتنا بھی جشن منائیں کم ہے، چونکہ اللہ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آ جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، چونکہ یہ ہماری محنت سے نہیں ملا، ہماری محنت سے نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں پر اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ ان میں سے رسول مبعوث فرمایا، من انفسہم، جو انہی میں سے ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کی شان نہیں کہ وہ نعمتیں عطا کرے مگر اس پر احسان جتلائے۔ ہم میں سے ہر کسی کو بغیر مانگنے کے لاکھوں کروڑوں نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اس انسانی وجود کو ہی لے لیں، اس انسان کے ایک وجود کے اندر کروڑوں نعمتیں ہیں، کروڑوں نعمتیں ہیں، ہم اس کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کسی کو دل کا مسئلہ ہو جائے، کسی کو گردے کا مسئلہ ہو جائے، کسی کو پھیپھڑے کا مسئلہ ہو جائے، کسی کو آنکھ کا مسئلہ ہو جائے، کسی کو ہاتھ پاؤں کا مسئلہ ہو جائے، اس سے پوچھ کے دیکھیں یار اس کی کیا قدر تھی۔ وہ اپنا سب کچھ بیچنے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرے دل کی تکلیف ٹھیک ہو جائے، میرے گردے کام کرنے شروع ہو جائیں، میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ بعض اوقات انسان سب کچھ لگا کے بھی حاصل نہیں کر سکتا، مگر قربان جائیے مولا نے ہمیں بغیر مانگے سب کو عطا کیا، بن مانگے عطا کیا، مگر ان نعمتوں پر اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا۔ مگر جب محبوب کی بات آئی، محبوب کو اس دنیا میں بھیجنے کی بات آئی، جب ہمیں تاجدار انبیاء اس دنیا میں اللہ پاک نے ان کو بھیجا، تو محبوب کی آمد کا اللہ پاک نے کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نعمت کو بھی عام نعمتوں کے ساتھ ملا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو اللہ پاک کی نعمت عظمیٰ ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے اس سے بڑی کوئی نعمت نہ تھی جو اس امت کو اور پوری قوم کو اللہ پاک عطا کرتا۔ جب یہ نعمت اللہ پاک نے اس قوم کو عطا کی، اس امت کو عطا کی، فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہیں بہت سی نعمتیں دی مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی،
وہ تمہارے پورے وجود کے اندر تمہاری سوسائٹی نے، ماں باپ تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے، بہن بھائی تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے، تمہارا گھر بار اللہ کی نعمت ہے، تمہارا کاروبار رزق اللہ کی نعمتیں ہیں، تمہارے لیے اولاد ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، یہ ساری اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، فرمایا کہ اتنی لامتناہی ہیں کہ تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، مگر کسی بھی نعمت پر اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا۔ مگر جب محبوب کی بات آتی ہے، آمنہ کے لال کی بات آتی ہے، یتیموں کے لجپال کی بات آتی ہے، مدنی ڈھولن کی بات آتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تم پر احسان کیا۔ مولا تو نے کیا احسان کیا؟ فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا۔ محبوب دینا کوئی آسان سی بات ہے؟ کسی کے جیب میں چند ٹکے ہوں، چند روپے ہوں، مانگنے والے کو جب کوئی مانگے گا تو 100 دفعہ بندہ سوچے گا، چہ جائے کہ انسان جس سے محبت کرے، جو محبوب ہو وہی دے دے۔ فرمایا کہ لوگوں میں نے محبوب تو تمہیں عطا کر دیا، اب اس کا کیا کرنا؟ یہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا۔ تو محبوب جب آ جائے، وہ نور والا آ جائے تو کیا کرو؟ فرمایا کہ خوشیاں مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا، کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ آپ اپنی حد تک، اپنی حیثیت کے مطابق، لازمی نہیں ہے کہ بہت لاکھوں کے حساب سے کوئی خرچہ کرے، لازمی نہیں کہ ہزاروں کروڑوں روپیہ لگائے۔ بھائی آمد کی، حضور کی آمد کا جشن منانا ہے، بہت بڑی محفل کا آپ اہتمام نہیں کر سکتے، گھر میں محفل رکھ لیں، بچوں کو بلا لیں، تھوڑا سا معمولی سا لنگر رکھ لیں، ٹافیاں رکھ لیں، بسکٹ رکھ لیں۔ آقا کا اپنے میلاد منانا ہے نا، حضور کے ساتھ محبت کا ثبوت دینا ہے، وہ چھوٹی محفل معلوم نہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہو جائے، کتنی مقبول ہو جائے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ کے والد گرامی ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ہیں جن کا ہر مسلک کے ہاں بڑا احترام ہے، یعنی سب مانتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی، ان کا معمول یہ تھا کہ ہر سال وہ آقا کے میلاد کا جشن مناتے تھے، بڑے دھوم دھام سے محفل میلاد کا اہتمام کرتے، بڑا لنگر تقسیم کرواتے، خرچہ کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہوا ایسا کہ ہمارے مالی حالات تنگ تھے، اتنے وسائل نہ تھے کہ بڑی محفل کا اہتمام کیا جائے، تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ کچھ چنے لیے، آقا کا میلاد کروایا اور وہ چنے لوگوں میں تقسیم کروا دیے۔ کچھ چنے حضور کے میلاد کے نام پہ کیا کیا؟ لنگر بنایا، تقسیم کر دیے۔ آپ فرماتے کہ جب رات ہوئی میری آنکھ لگی تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے، آقا جلوہ گر ہو گئے، آقا کی تشریف آوری ہو گئی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں نے جب غور کیا، دیکھا تو آقا کے سامنے ایک پلیٹ ہے، میں نے دیکھا، میں نے کہا غور تو کروں کہ آقا کے سامنے جو ہے وہ ہے کیا، اور حضور اس سے اٹھا رہے ہیں اور منہ میں ڈال رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں جب میں نے دھیان سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بھنے ہوئے چنے تھے جو میں نے حضور کے میلاد پر تقسیم کیے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی موجود ہیں اور حضور وہ تناول فرما رہے ہیں۔ تو میلاد کا تعلق دل سے ہے، نہ پیسے سے ہے، نہ شہرت سے ہے، نہ بہت بڑے خرچے سے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے دل سے۔ محبت کس کا نام ہے؟ دل کا نام ہے، عشق دل کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ ظاہر کتنا ہے، ظاہر جو بھی ہو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن، حضور کی آمد کی خوشی ہم جتنی بھی منائیں کم ہے، مگر ہر کسی کو اپنی ذات کی حد تک اس خوشی کو منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نور عطا کیا، تمہارے پاس کیا آ گیا؟ نور آ گیا۔ تو نور کیا کرتا ہے؟ نور کے آنے کے بعد تاریکی چھٹ جاتی ہے یا اسی طرح اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے؟ 2 بجے خطاب اینڈ بھی کرنا ہے اور اس تقریباً 10 منٹ میں پیغام دے۔ جی ابھی کیا ٹائم ہوا ہے؟ نور کیا کرتا ہے؟ اس سے روشنی ملتی ہے، اس سے کیا ملتا ہے؟ روشنی۔ تو حضور کی آمد کے ساتھ دنیا سے تاریکی چھٹ گئی، اندھیرا
ختم ہو گیا، چونکہ نور والا جو آ گیا ہے، چونکہ نور والا جو آ گیا ہے۔ ابھی لائٹ گئی ہوئی ہے، لائٹ آئے گی، آپ بلب جلائیں گے، کیا اس کے بعد بھی اندھیرا رہے گا؟ اندھیرا ختم ہے، چونکہ اس کا متضاد ہے۔ جب روشنی آتی ہے، نور آتی ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ تو تاجدار انبیاء جب اس دنیا میں تشریف لائے، کائنات کا اندھیرا اللہ پاک نے چھٹ دیا، ختم ہو گیا، ہر طرف نور ہی نور آ گیا۔ اور تاجدار انبیاء کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، بھائی بھائی بن گئے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم ہے آپ کا رعب اور دبدبا، اور دوسری طرف سیدنا بلال حبشی، رنگ کالا، ہونٹ بڑے بڑے، دیکھنے میں خوبصورت نہیں، مگر خدا کی عزت کی قسم آقا کی آمد کا اثر یہ ہوا، اور آپس میں بھائی چارے کا رشتہ اس حد تک مضبوط ہو گیا کہ جب تاجدار انبیاء کے یہ غلام سیدنا عمر فاروق حضرت بلال حبشی کو مخاطب کرتے تھے تو معلوم ہے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے سیدنا بلال، اے میرے سردار بلال، اے میرے سردار بلال۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے پاس یہ نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ روشن کتاب قرآن ہے۔ روشن کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضور پر کلام کون سا نازل ہوا؟ قرآن۔ تاجدار انبیاء کی ذات سے بڑھ کر قیامت تک کوئی عظیم نبی نہیں آئے گا۔ حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی عظمت والا، رفعت والا، مقام والا کوئی پیغمبر قیامت تک کے لیے نہیں آئے گا، چونکہ بے مثل و مثال اللہ پاک نے حضور کی ذات کو بنایا۔ اور قرآن جیسی کتاب نہ پہلے آئی اور نہ قیامت تک کوئی اور کتاب آ سکے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ تو دوستو، ہماری کامیابی اور فلاح اسی وقت ہوگی جب ہمارا رشتہ قرآن سے بھی مضبوط ہو اور قرآن کے ذریعے صاحب قرآن سے بھی مضبوط ہو، مصطفیٰ سے بھی ہمارا تعلق استوار ہو جائے اور قرآن سے بھی ہمارا تعلق استوار ہو جائے۔ تو حاضرین محترم، آج کا دن جو حضور کے میلاد کا دن ہے، اس پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ حضور نے آپس میں محبت کا رشتہ جوڑا، ہر کسی کے حقوق بتائے کہ فلاں فلاں تمہارے حقوق ہیں، بتایا کہ اگر کسی کو تم کھانا کھلاتے ہو اس کا یہ اجر ہے، کسی کے دکھ کو بانٹتے ہو تو اس کا یہ اجر ہے، کوئی غریب محتاج ہے اس پر اگر تم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہو تو اس کا یہ اجر ہے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ رزق، مال، دولت، اسباب، یہ سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا کہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے، کیا خرید لیا ہے؟ انفسهم واموالهم، ان کی جانیں اور ان کا مال، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ خریدار تمہارے مال کا، ہمارے مال کا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ تو حاضرین محترم، مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کے غم کو بانٹتا ہے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے بنیان کی طرح ہے، کل بنیان، ایک دیوار کی مانند ہے۔ فرمایا یشد بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ دیوار ہے، کھڑی کرتے ہیں، ایک اینٹ لگتی ہے، پھر دوسری لگتی ہے، پھر تیسری لگتی ہے، آپ اس کو ہلائیں، ہلے گی نہیں۔ اور اگر یہی اینٹ الگ الگ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آپ آرام سے اٹھا کے پہن سکتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کائنات کے اندر کسی طرح کسی بھی جگہ پر اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسری جگہ وہ مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا ہمیں حقوق العباد کا حکم دیا، بندوں کے حقوق، کہ بھائی تمہارے آس پاس میں جو رہتا ہے وہ بھی اس کے حقوق ہیں، ادا کرو۔ چونکہ وقت کم ہے میں اس طرف تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اولاد کے ماں باپ پر اور ماں باپ کے اولاد پر ہیں،
یہ سارے حقوق ہیں۔ اور پھر ہم سوسائٹی کے اندر چونکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے، جو اس دنیا میں آئے، جن کی وجہ سے بے سہاروں کے چہروں پر مسکراہٹیں آ گئیں، بیواؤں کے چہروں پر مسکراہٹیں آ گئیں، غلاموں کے چہروں پر مسکراہٹیں آ گئیں، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد بانٹتے رہے، ویلفیئر کے کام کرتے رہے، دوسروں کے دکھ درد بانٹتے۔ ایک بندہ بیچارہ مریض ہو، بیمار ہو، اس کو علاج کے لیے اس کا پاس پیسہ نہ ہو تو اس سے پوچھیں ذرا کیا تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے یہاں دوستوں نے بتایا کہ یہاں حقوق العباد سے یہاں پر اس جگہ پر کچھ نوجوانوں نے جو ہے وہ تنظیم بنائی ہوئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے تاکہ بہت سارے لوگ اس میں فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، فنڈ جمع کرتے ہیں، اور ایسے جو غریب محتاج لوگ ہیں، کوئی بیمار ہے یا کوئی اور مسائل کا شکار ہے، تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ احسن انداز کے ساتھ اس کو چلا سکے۔ تو آپ احباب بھی جو یہاں پر موجود ہیں اس کار خیر میں شامل ہوں، جو احباب بھی نوجوان یہاں چلا رہے ہیں، تو یہ ایسی نیکی ہے جو آج کا دن آقا کا یوم میلاد ہے، اگر اس میں شامل ہو جائیں گے ان کے شانہ بشانہ، 5 لوگ ہوں گے کام کرنا مشکل ہے، مگر یہی اگر 15 20 یا 50 لوگ ہوں گے، تھوڑے تھوڑے پیسے بھی جمع کریں گے تو بہت بڑی اماؤنٹ ہو جائے گی جو غریبوں، بے سہارا اور محتاجوں کی مدد کے لیے کام آئے گی۔ اللہ پاک آج کے یوم میلاد کا صدقہ، حضور کے میلاد کا صدقہ ہم سب کا آنا جانا قبول فرمائے، ہمیں حضور کی کامل محبت نصیب فرمائے اور اسی نسبت کے ساتھ جینا مرنا عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔